قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ جناب عبدالسلام عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کو. جی بہت شکریہ میڈم. اور یہ بتائیں کہ دجال جب آئے گا، ایک تو آئے گا کیسے اور دوسرا آتے ہی سب سے پہلے کام کیا کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث اسٹڈی کی تھی جی تمیم داری والی. جی تو اس حدیث پہ روح سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیثیں ہمیں پتہ چلا کہ دجال ایک شخصیت ضرور ہوگا اور ایک سسٹم کے اوپر آئے گا. اب وہ جو تمیم داری والی حدیث تھی اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے جو بڑے خاص اہمیت کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں نہیں ہے، اچھا وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. 3 دفعہ فرمایا. اب شام کا سمندر جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے، ٹھیک ہے، اور جو یمن کا سمندر ہے وہ ریڈ سی ہے. میننگ دیر بھائی وہ میڈیٹرینین سی میں بھی نہیں ہے، وہ ریڈ سی میں بھی نہیں ہے. تیسرا مشرق کی طرف ہے، تو مشرق کی طرف چونکہ وہ تمیم داری کو ایک جزیرے میں ملا تھا تو میننگ دیر بھائی وہ سمندر کے کسی جزیرے میں ہے تو عربین سی آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے 2 پاسبلٹیز بنتی ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ تمیم داری کو وہ ملا اس طرح کہ تمیم داری طوفان میں پھنسے تھے، اس طوفان میں کوئی پورٹل کھل گیا اور تمیم داری کسی اور ٹائم کی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے جہاں وہ اس سے اس کی ملاقات ہو گئی. اچھا. کیونکہ اس واقعے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمیم داری کے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے. ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ واقعی حق ہے اور یہ سچ ہوا ہے. تو اس کے مطابق ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی پورٹل کھل جائے. میں اس پہ اتنا قائل نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمیں دوسری دنیا سے آنے جانے کے مشرقین اور مغربین کے راستے ملتے ہیں وہ یہ پاسبلٹی کی تو ہے کہ وہ دجال وہاں سے نکل آئے، لیکن اگر تمیم داری کے لیے اس دنیا میں دوسری دنیا میں جانے کے لیے پورٹل کھلتا تو انہیں مغرب میں جانا پڑنا تھا. صحیح. یہ ایک تھیوری ہے جو قرآن سے ڈیریویٹ کیا ہے کہ جی مشرقین کیا ہیں مغربین کیا ہیں، کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے آپ کو مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے مشرق کی طرف آنا پڑتا ہے. تو میں 5% کا لیتا ہوں کہ کوئی پورٹل کھلا ہوگا. میں اس کو فزیکلی لیتا ہوں کہ وہ دجال دنیا میں اس وقت موجود تھا. اللہ بہتر جانتا ہے، میری اپنا ایک انالیسز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% سچ ہوں، لیکن جو میں نے انالیسز کیا ہے پھر میں نے جیوگرافیکل سرچ جو کی کہ عربین سی میں مشرق مدینہ سے مشرق کی طرف ہم موو کرتے جائیں تو 2 چیزیں ہمیں کامن دیکھنی پڑیں گی. ایک یہ کہ ایک کوئی ایسا جزیرہ ہو، دوسرا اس جزیرے کے اوپر ایک مندر ہو، دیر کا لفظ حدیث میں یوز ہوا، اور تیسرا وہاں عورت کے موجود ہونے کا جو ہے نا جی وہ نشانی ہو. کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جساسہ ٹائپ کی ملی ایک عورت جس کو نے کہا میں جساسہ ہوں، اور اس کے بہت زیادہ بال تھے. اچھا. اب یہ تینوں چیزیں صرف ایک جزیرے میں کوانسائڈ کر جاتی ہیں آ کے، اور بدقسمتی سے یا خود قسمتی سے وہ پاکستان کا جزیرہ ہے. اچھا. اور وہاں پر ایسی مخلوق کوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ جو ہے اس کا نام ہے ایسٹولا. جزیرہ ہفت کلار بھی اسے کہتے ہیں اور ایسٹولا بھی کہتے ہیں. وہ سب سے بڑا جزیرہ ہے جو پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے. اس کے اوپر 2000 سال پرانا ایک مندر ملتا ہے. اچھا. اس کے ریمینٹس آج بھی موجود ہیں اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کی جو ڈیٹ نکالی گئی ہے وہ 2000 سال پرانی ہے. میننگ دیر بائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500-600 سال پہلے وہ مندر اسٹیبلش تھا، اور وہ مندر منسوب ہے کالی ماتا کے نام پہ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کالی ماتا کی آپ اسٹڈی کریں جو ہندوؤں کی دیوی ہے تو اس کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. وہ آپ آج بھی کسی مندر میں چلے جائیں کالی ماتا کی تصویر دیکھیں نا تو اتنے بڑے بڑے بال ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی، بہت بڑے بڑے ہاتھ اور 5-6 ہاتھ اور بال بہت زیادہ ہے. تو اس سے یہ کون سائڈ کر رہی ہے. اس کا ایک اور ثبوت اس طرح کی مخلوق ہونے کا میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور لات کا مندر جو ہے نا اس کو مسمار کر دو. لات کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا. تو خالد بن ولید وہاں گئے، انہوں نے وہ جو وہاں پروہت وغیرہ بیٹھے تھے ان کو مار دیا اور مندر کو تھوڑا بہت مسمار کر دیا. واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا
واپس جاؤ اور اس کو پورا مسمار کر دو, اس کا نام و نشان مٹا دو. تو خالد بن ولی کہتے ہیں میں جب دوبارہ گیا اور میں نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو وہاں ایک انتہائی بدصورت کالی عورت نکلی جو ظاہراً عورتوں کی طرح تھی لیکن انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی. تو اس نے چیخ سے مجھے ڈرانا چاہا, لیکن خالد بن ولید کہاں ڈرتا تھا. اس نے پھر کہتے ہیں میں نے جب اس کو قتل کیا تو اتنا خون نکلا کہ ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہاں ایک چھپڑی سی بن گئی خون کی, اتنا خون اس میں سے نکلا. تو میں نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب کام مکمل ہوا ہے, یہی تو لات تھی. اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ شیطان کی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب وہ کالی ماتا جس کو ہندو کہتے ہیں وہ اگر وہاں تھی اور دجال تھا تو اب وہ کہاں گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا راز آشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کر لی. عبدالسلام صاحب ہم چاہیں گے اپنے ویورز کو ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کا انالیسس ہے اس حوالے سے کہ کالی ماتا کے ساتھ یہ تین چیزیں سر ملی, تین چیزیں ملی نا سر. ایک مندر ہونا ضروری ہے اس جزیرے پہ, ایک وہ جزیرہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہونا ضروری ہے, اور نمبر 3 وہاں خاتون عورت ٹائپ ایک مخلوق ہونا ضروری ہے. تو یہ تینوں آ کے کوانسائڈ کر جاتی ہیں ایسٹولا جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر. وہ آج بھی میرا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ گوگل پہ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے وہ کالی ماتا کا مندر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے 10 دن عبادت کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پچھلے سال کا واقعہ, تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا. تو ویسے ابھی وہ آباد ہے مطلب نہیں, ابھی اس پہ ایک مسجد بنی ہے, مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کو وہ خضر علیہ السلام کی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں سمندر کے حوالے سے. باقی اور کچھ نہیں ہے, غیر آباد جزیرہ ہے. اچھا اب وہ چلیں ٹھیک ہے وہ جہاں بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے بالکل, اور وہ سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا.